الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ میرے بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج کے گفتگو کا موضوع ہے بدعت کی اقسام۔ محترم سامعین و سامعات، دین میں خلل اندازی کے اعتبار سے بدعت کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، وہ بدعت جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اور اس سے مراد دین کے کسی ایسے کام کا انکار کرنا ہے جس پر امت کا اتفاق ہے اور سب لوگ اسے جانتے ہیں، جیسے فرائض میں کسی فریضہ کا انکار کرنا، یا جو فرض نہیں ہے اسے فرض قرار دینا، یا حرام کو حلال بتلانا، یا حلال کو حرام قرار دینا، اور اس جیسے اعمال جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب لازم آتی ہو۔ جیسا کہ جہمیہ فرقہ نے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے انکار کی بدعت کو ایجاد کیا، اور قدریہ فرقہ نے اللہ کے علم، افعال اور تقدیر کا انکار کیا، اور ممثلہ فرقہ نے بندوں کو اللہ کے حق مثل قرار دیا، وغیرہ وغیرہ۔ بدعت کی دوسری قسم وہ بدعت جس سے انسان کافر نہیں ہوتا، اور اس سے مراد وہ بدعت ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب لازم نہ آتی ہو۔ جیسے مروانی بدعت کے وہ لوگ عید کی نماز سے پہلے ہی خطبہ دینے لگے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے بدعت کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، اعتقادی بدعت، جیسے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کی طرح ہے۔ نمبر دو، عملی بدعت، جیسے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کرنا، قبروں پر خطبے وغیرہ بنانا۔ نمبر تین، قولی بدعت، جیسے اجتماعی طور پر اکٹھے ہو کر ذکر و اذکار کرنا۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، بدعت کے مقابلے میں ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ آئیے میں چند نکات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نمبر ایک، بدعت اور اہل بدعت سے دور رہنا نہایت ہی ضروری ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُ۔ رواہ الشیخان، یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالی نے نام لیا ہے، لہذا ان سے بچو، بدعت سے بچو۔ صحیح بخاری و مسلم۔ نمبر دو، قول و پھیل کے ذریعے حسب استطاعت، طاقت کے مطابق اہل بدعت کا انکار کرنا ضروری ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حضرت مروان بن حکم کے ساتھ نماز عید کے لیے نکلے۔ حضرت مروان اس وقت مدینہ کے امیر تھے۔ جب دونوں عیدگاہ پہنچے تو حضرت مروان نے نماز عید سے قبل خطبہ کے لیے ممبر پر چڑھنے کا ارادہ کیا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے ان کا کپڑا پکڑ کر کھینچا۔ مروان نے بھی
حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو دھکا لگایا اور خطبہ دینا شروع کیا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کہا غیر واللہ، رواہ الشیخان، اللہ کی قسم تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بدل دیا ہے، صحیح بخاری و مسلم۔ نمبر 3، اہل بدعت کو یہ بتلانا ضروری ہے کہ ان کا عمل سنت نبوی کے خلاف ہے، ان کا کام، ان کی بات اور ان کا عقیدہ اللہ کے دین کے خلاف ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اخرج مروان المنبر یوم العید فبدأ بالخطبة قبل الصلاة فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة أخرجت المنبر يوم عيد ولم يكن يخرج به وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وهذا حدیث صحیح۔ مروان نے عید کے دن منبر لگایا اور نماز عید سے قبل خطبہ دینا شروع کر دیا۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے مروان، آپ نے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا ہے، عید کے دن آپ نے منبر لگایا ہے جبکہ اس کا رواج پہلے نہیں تھا، اور نماز سے پہلے ہی خطبہ دینا شروع کیا ہے جبکہ خطبہ نماز کے بعد دیا جاتا تھا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس آدمی نے اپنی ذمہ داری نبھا دی ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص کسی منکر کام کو دیکھے تو اگر ہاتھ سے مٹانے کی روکنے کی طاقت رکھتا ہو تو اسے ہاتھ سے مٹائے، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے مٹائے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر اپنے دل میں اسے برا مانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ نمبر 4، اہل بدعت کو اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دینا ضروری ہے، ان کا رد کرنا، ان کے شبہات کا جواب دینا، حق کو واضح کرنا اور زبان و قلم سے جہاد کرنا واجب ہے۔ اہل بدعت کی تردید میں علماء کرام نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، انہی میں سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن القیم رحمہ اللہ۔ نمبر 5، اہل بدعت کی مجلس میں بیٹھنا اور ان کی صحبت اختیار کرنا حرام ہے، اس لیے کہ ان کی صحبت وغیرہ اختیار کرنا بدعت میں واقع ہونے کے اسباب اور وسائل میں سے ہیں۔ اب اجازت دیجیے آئندہ درس کے لیے اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ الہی مجھے بھی اور آپ تمام سامعین و سامعات کو ان ساری باتوں پر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔